امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے امام زین العابدین کی دعائے مکارم الاخلاق اس کی شرح شروع کی ہوئی ہے، تو آج ہم دعا کے اس حصے پر پہنچے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ، اے خدایا درود بھیج محمد و آل محمد پر۔ ولا ترفعنی فی الناس درجۃ الا تحطتنی عند نفسی مثلہ۔ خدایا تو مجھے اگر کوئی لوگوں کے درمیان درجہ عطا فرماتا ہے، ایک درجہ میرا بڑھاتا ہے، تو اسی کے مقابلے میں ایک درجہ میرا کم فرما میرے نفس کے مطابق۔ یعنی امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خدایا اگر میرا مقام بڑھتا ہے، شہرت مجھے ملتی ہے، تو مجھے عاجزی عطا فرما، جتنی مجھے شہرت ملی اتنی مجھے عاجزی عطا فرما۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو شہرت مل جائے لیکن آپ میں عاجزی ہو، آپ مشہور ہو جائیں لیکن تکبر آپ میں نہ ہو، مشہور آپ ہو جائیں اور آپ فخر فروشی نہ کریں۔ انسان فخر جو ہے وہ کسی چیز پر بھی نہیں کر سکتا، تکبر کس چیز پر نہیں کر سکتا؟ دیکھیے، مال پر نہیں کر سکتا، مال خدا کا دیا ہوا۔ قبیلے پر نہیں کر سکتا، قبیلہ ہو سکتا تھا خدا اسے کسی اور قبیلے میں پیدا کرتا۔ ہاں، کچھ چیزوں پر فخر کر سکتے ہیں، تکبر پھر بھی نہیں کر سکتے۔ اس بات پر آپ فخر کر سکتے ہیں کہ خدا نے آپ کو آل بیت کی محبت پر پیدا کیا، یہ فخر کی بات ہے۔ لیکن تکبر نہیں کر سکتے کہ اس بنیاد پر دوسرے لوگوں کو کم سمجھنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو بالا سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ انسان مشہور ہو، مشہور ہونے کے بعد بھی اس میں عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہو، شکستہ نفسی پائی جاتی ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی بڑے افسر سے مل کر آ جاتے ہیں تو کسی سے بات نہیں کرتے، بلکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا سے بڑا کوئی ہے، اور اگر اس فخر کرنا چاہیے اسے 5 وقت اپنے پروردگار سے بات کرتا ہو، ملاقات کرتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، وہ ایک دفعہ شہر چلا گیا، شہر سے واپس آیا تو کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، خاموشی اختیار کی۔ آخر میں لوگوں نے مجبور کیا، بتاؤ کیا ہے، کیوں بات نہیں کر؟ وہ کہنے لگا کہ اسی منہ سے تحصیلدار سے بات کی، اسی سے آپ سے بات کروں۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے پٹواری تحصیلدار بڑی چیز ہوتی ہے، وہ بڑے جو اپنے لیے فخر سمجھ رہا تھا کہ میں نے آج بڑا کام کیا، تحصیلدار سے ڈسکس کر کے آیا ہوں۔ تو لہٰذا یہ منہ جس سے بات ہوئی ہے تحصیلدار کے ساتھ، اس سے کسی اور سے بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کے لیے یہی فخر ہے کہ خدا نے اسے بلایا ہے، نماز میں توفیق دی ہے، اپنے پروردگار سے اس نے بات کی۔ وَلَا تُحَدِّثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا إِلَّا أَحْدَثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً۔ خدایا اگر تو مجھے ظاہری عزت عطا فرما تو اندرونی مجھے کیا ہے، ذلت عطا فرما، اس عزت کی وجہ سے میں آپے سے باہر نہ ہو جاؤں، مست نہ ہو جاؤں، دوسروں پر ظلم کرنا شروع نہ کر دوں۔ وہ آدمی کامل ہے، وہ آدمی مکمل ہے کہ جس کو خدا بڑھائے وہ اپنے آپ کو کم کرے، لوگوں میں مشہور ہو جائے لیکن وہی آدمی رات کو خدا کی بارگاہ میں عاجزی سے بات کر رہا ہو۔ آل بیت سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں نبی پاک کے بعد، لیکن خدا کی بارگاہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ان سے بڑا خطا کار کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو جنت کی ضمانت ہے، معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود جب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جتنا انسان آپ کو اپنے آپ کو کم دکھائے، عاجزی کا کام لے، اتنی زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کبھی یہ معاملہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ آدمی خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، خدایا میں نے آج جو ہے 20 آدمی کو کھانا کھلایا ہے، میں جو ہے وہ اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اتنے میں نے صدقات دے دیے ہیں، حج پر میں جا چکا ہوں، یا اللہ میرا حساب کتاب کر۔ یہ نہیں کر سکتا۔
تو جتنی انسان کوشش کرے، جتنی عبادت کرے، اس کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں. میں کل بتا رہا تھا یہاں پر ہمارے گاؤں کے ایک تھے شاہ صاحب تھے، وہ ایران زیارتوں کے لیے آئے، تو زیارت کرتے جا رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے. میں نے روک لیا، میں نے کہا شاہ صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ زیارت کر رہے ہیں امام رضا کی، بی بی معصومہ کی، اور ابا سلط کی، خواجہ مراد کی، تو نماز کیوں نہیں؟ کہا میری 1000 رکعت نماز خدا کی طرف ایکسٹرا چلی گئی. میں نے کہا وہ کس طرح؟ مجھے سمجھائیں کس طرح ایکسٹرا چلی گئی. جس طرح ہوتا ہے نا، آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ پیسے زیادہ چل جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگلے مہینے آپ نے نہیں دینا. وہ ہمارے گھر کے بجلی کا بل غلطی سے زیادہ آ گیا تھا نا، 7000 کروڑ آ گیا. میں نے فون کیا گھر والے کو تو اس نے کہا کہ مالک مکان کو، تو اس نے کہا کہ ہم غلطی ہو گئی ہے، 3000 آپ کا ایکسٹرا آ گیا، تو لہٰذا آپ اگلے کرائے میں نا 16000 کے بجائے 13000 دیں. صحیح. اس نے بھی اس طرح صاحب کیا، شاہ صاحب نے کہ خدا کی طرف ایکسٹرا چلی گئی ہے نماز، آپ کچھ عرصہ نہ پڑھے تاکہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، بیلنس ہو جائے. میں نے کہا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگے آپ ہی مولوی لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھو تو 1,00,000 رکعت نمازوں کا جو ہے وہ حساب و کتاب ہے جی. مسجد نبوی میں پڑھو تو اتنا 10,000 کا ہے، مسجد کوفہ میں پڑھو تو 1,000 کا ہے. میں نے سارا جمع تفریق کی اور میں نے دیکھا ہے کہ میری زیادہ تو عمر بھی 70 سال ہو گئی یا 90 سال ہو گئی، تو اس حساب و کتاب کیا تو میں نے اس حساب میں دیکھا ہے کہ جو ہے 1,000 خدا کی طرف ایکسٹرا چلی گئی. اب مجھے کچھ عرصہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایڈوانس جو ہو گیا کام، پہلے پیمنٹ ہوگی جی. تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ کیا جواب دوں ان کو. تو ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹر اسماعیل، کوئٹہ کے ہیں، آگا سب جانتے ہیں، بہت نیک آدمی. ڈاکٹر اسماعیل کو بتایا تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. کہا کہ اس شاہ صاحب سے یہ کہنا، یہ جو سانس لے رہا ہے نا، اس نعمت کے بدلے میں اگر شکر ادا کرنا چاہے خدا کا، ساری زندگی سجدے میں رہے، خدا کا شکر ادا انسان نہیں کر سکتا. دوسری نعمت تو علیحدہ ہے. یہ دل کی جو دھڑکن ہے، دل اس کا دھڑک رہا ہے، جو چل رہا ہے، رکا نہیں ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہے ساری زندگی سجدے میں رہے، شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ سانس کی قدر دمے کے مریض کے پاس ہے، اس آدمی کے پاس ہے جو وینٹیلیٹر پر ہے. وہ ایک آدمی کورونا کے دوران بیمار ہو گیا، تو پاکستان میں وینٹیلیٹر جو پرائیویٹ ہے، بڑی اس کی قیمت ہے، بڑے پیسے لیتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے پیسے لیتے ہیں وینٹیلیٹر. تو اس نے بہت زیادہ پیسے دیے، 3-4 دن وینٹیلیٹر پر رات، ٹھیک ہو کر آ گیا. اس نے کافی اماؤنٹ پیسے دیے، 50 یا 60 ہزار جتنا بھی تھا. تو گھر آ کر کہنے لگا کہ دیکھیں میں ساری زندگی مفت میں آکسیجن لیتا رہا ہوں خدا کی بارگاہ سے، 4 دن مجھے جو ہے وہ مصنوعی لینی پڑی ہے، تو مجھے کتنا خرچہ آ گیا ہے. تو خدا کتنا کریم ہے، میرے گناہوں کو نہیں دیکھتا، میری غلطیوں کو نہیں دیکھتا، میری خطاؤں کو نہیں دیکھتا، مجھے نعمتوں سے نوازتا ہے. اس لیے دعائے عرفہ میں امام حسین، بڑا پیارے جملے امام حسین، خدایا تو نے مجھ پر نعمتیں کی، انعام کیا، مجھے سختیوں سے بچایا، مجھے پریشانیوں سے بچایا، میں نے کیا کیا اس کے مقابلے؟ خطائیں کی، نافرمانی کی، معصیت کی، اور تیرا کہنا نہیں مانا. بس خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدا مال دے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا دے؟ تواضع دے، علم دے، ساتھ اس کے خداوند تعالی عمل دے، اور مال دے ساتھ اس کے دل دے سخاوت والا. اور بعض کو خدا کی نعمتیں انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، صحیح ان کا اگر استعمال نہ ہو، صحیح ان کو صحیح راستے پہ خرچ نہ کیا جائے، وہی نعمت جس سے ثواب آپ نے حاصل کرنا تھا وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتی. یہ آنکھ کی نعمت ہے نا، اس سے آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، والدین کی طرف دیکھنے کے ذریعے، قرآن کو دیکھنے سے ثواب حاصل کر سکتے، خانہ کعبہ کو دیکھ. لیکن یہی نعمت اگر غلط جگہ استعمال کریں، نامحرم کی طرف دیکھیں، یہی نعمت جس سے آپ نے ثواب حاصل کرنا تھا اس سے آپ عذاب حاصل کر رہے ہیں. اس طرح ہے نا کہ ایک آدمی گاڑی اس کے پاس ہے، گاڑی سہولت کے لیے، وہ روزانہ ایکسیڈنٹ کرے، اس کے لیے سہولت تو نہیں دی، وہ تو وبال جان بن جائے گی گاڑی اس کے لیے. یہ گاڑی ایسی لے لی ہے اس نے جو ہر جگہ کھڑی ہے روزانہ، وہ سہولت نہیں ہے،
اس کے ٹائم کی بچت نہیں ہے، بلکہ ٹائم میں بچت کے بجائے خلل کا باعث ہے۔ بس یہ جو آنکھ خدا نے آپ کو دی ہے، یہ جو زبان آپ کو خدا نے دی ہے، یہ کان جو خداوند تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس نعمت کو وہاں استعمال کریں جہاں آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ اور کم از کم یہ ہوتا ہے نا، انسان کے پاس کوئی ٹول ہو، کوئی چیز ہو، کوئی سہولت اس کے پاس ہو، کم از کم کوشش کرتا ہے کہ اس سے نقصان اس کو نہ پہنچے، اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ گاڑی اگر فائدہ آپ کو نہیں پہنچا رہی تو کوشش کریں کہ نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ آنکھ اگر آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، ثواب حاصل نہیں کرتے، گناہ سے حاصل نہ کریں۔ یہ کان اگر اس سے فائدہ اگر حاصل نہیں کر سکتے تو گناہ سے حاصل نہ کریں۔ یہ زبان، اس سے اگر فائدہ آپ حاصل نہیں کر سکتے تو نقصان حاصل نہ کریں۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے امتی دو چیزوں پر کنٹرول کر لیں تو میں انہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک اپنی زبان پر، دوسرا اپنی شہوت پر، جنسی معاملات اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ زبان ہے انسان کو تخت پر بھی بٹھا سکتی ہے اور تخت دار پر بھی چڑھا سکتی ہے۔ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ مولا فرمائے کہ بولنا اچھا ہے یا خاموشی اچھی؟ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں نا خاموشی اچھی ہے، تو امام نے بڑا پیارا جملہ کہا، لِكِلَيْهُمَا آفَاتٌ وَإِذَا سَلِمَ مِنَ الْآفَاتِ الْكَلَامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّكُوتِ۔ دونوں میں کچھ خرابی ہیں، بولنے میں بھی خرابی ہے اور خاموش رہنے میں خرابی ہے۔ حق کی بات کرنی ہو آپ خاموش رہ جائیں، یہ خرابی ہے۔ نواسہ رسول کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، کوئی نہیں بولا، یہ خرابی ہے۔ اور پھر بعض اوقات بولنا ضروری ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں دونوں میں خرابیاں ہیں، اذا سالم من الافات من سالم من الافات الکلام افضل من السکوت۔ جب خرابیوں کو سائڈ پر رکھا جائے تو کلام بہتر ہے خاموش رہنے سے۔ بہی بعث اللہ انبیاء، خدا نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہ بولیں۔ انبیاء اگر آتے نہ بولتے، خاموش رہتے، تبلیغ ہوتی؟ قرآن ہم تک پہنچتا؟ شریعت ہم تک پہنچتی؟ پیغمبر نہ بولتے اور کسی کو ٹوکتے نہ تو ہمیں پتہ چلتا کون سی چیز حرام ہے؟ نہ پتہ چلتا۔ غدیر میں سب کو اکٹھا کر لیتے اور نہ بولتے من کن تو مولا فاز علی مولا، تو پیغام پہنچتا؟ نعرہ حیدری، پیغام نہ پہنچتا۔ بس بولنا اچھا ہے لیکن بشرطے کہ بولنے کا مقام ہو۔ لیکن دیکھیں آپ، نہج البلاغہ اتنی بڑی کتاب ہے لیکن ان میں سے کوئی ایسا ایک خطبہ بھی ایسا نہیں ہے جو پیغمبر کے زمانے میں ہو۔ کیوں نہیں بولے امیر المومنین؟ کیوں؟ مولا واقع بول رہے تھے نا جی، شاگرد کا کام نہیں تھا بولنا وہاں، شاگرد وہاں خاموش رہا۔ کیا اتنا بڑا نہج البلاغہ ہمیں دینے والی ہستی پیغمبر کے زمانے میں نہیں بول سکتا تھا؟ بول سکتا تھا لیکن پیغمبر کا احترام کرتے نہیں بولا۔ یہ ان بے ادبوں کی طرح نہیں تھا جنہوں نے کہا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، جنہوں نے کہا قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن میں لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ یعنی یہ نہ کہو کہ ہمیں زیادہ سمجھ ہے۔ پیغمبر نے کہا قلم دعا دو تاکہ میں تمہارے معاملات ٹھیک کر دوں، تم گناہ میں مبتلا نہ ہو، گمراہی میں نہ ہو۔ تو اب وہ آدمی یہ جو کہہ رہا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، وہ گویا پیغمبر سے آگے بڑھ رہا ہے، گویا وہ کیا مدعی سست اور گواہ جس کا مستاق مان رہا ہے اور وہ بے ادبی کر رہا ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ جو پیغمبر سے اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کو حبط کر دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا، ویسٹ کر دیا جائے گا، کینسل کر دیا جائے گا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بس ہم اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ افراد جنہوں نے پیغمبر کی گستاخی کی، پیغمبر کا کہنا نہیں مانا، وہ اس زمانے میں ہوئے، آج وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہیں، پیغمبر کی بات کو روک رہے ہیں، پیغمبر کی بات پر عمل نہیں کر رہے۔ بس کوشش کریں کہ عاجزی و انکساری ہو۔ لیکن ایک چیز بھی یاد رکھنی چاہیے، بعض ایسی جگہ ایسی ہیں جہاں عاجزی و انکساری نہیں چلتی، وہاں الٹا اثر ہو جاتا ہے،
وہاں واضح ضرور بیان کریں. سب سے زیادہ انکساری عاجزی کس کے پاس تھی؟ امیر المومنین کے پاس. لیکن وہی امیر المومنین شورا کی میٹنگ میں اپنے فضیلت بیان کر رہے ہیں یہ کہ مجھے خدا نے فضیلت دی ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے، میرے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوا. مجھے خدا نے فضیلت دی ہے کہ اس تمہارے درمیان کوئی ہے ایسا کہ جس کے سارے معاملات نکاح کے ذریعے ہوئے ہوں، تم میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ بیان کرنا ضروری. اور بعض اوقات آپ عاجزی کرتے ہیں تو اگلا غلط سمجھ بیٹھتا ہے. وہاں ضروری ہے کہ واضح کریں، وہاں بیان کریں. وہ مثال دیتا ہوں، ہم پڑھتے تھے مشہد میں، تو نئے نئے یونیورسٹی میں گئے تو ہمارے ساتھ بکھر کے ایک دوست تھے. وہ جب ایران آئے تو پرانے زمانے میں خط لکھا کرتے تھے لوگ، ای میل والا سلسلہ نہیں ہوتا تھا نا، ڈاک میں خط لکھنا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، مطلوب ہے، یہ وہ سارے جملے لکھتے تھے. آپ کی خیریت کا طالب ہوں، ٹھیک ہے، نیک مطلوب ہے، یہ لفظ بڑا استعمال ہوتا تھا خطوں میں. یہ سمجھتے تھے خطوں کا حصہ ہے ضرور. انہوں نے اپنے گھر والوں کو خط لکھا تو خط کے نیچے لکھا آہ کر، میں نام نہیں لیتا اس آدمی کا، ممکن ہے بعد میں یوٹیوب پہ چڑھے تو محسوس نہ کر جائیں. انہوں نے لکھا آہ کر محمد خان. محمد خان یہاں کوئی نہیں ہے اس لیے میں یہ نام لے لیا، ٹھیک ہے. آہ کر محمد خان کو ملے، ایڈریس پہ لکھا، نیچے انہوں نے لکھا، نیچے اپنے خط کے نیچے بھی لکھا. تو گھر آہ کر کا مطلب ہے یعنی زیادہ حقیر. جس طرح نا وہ ایک مسلمان ملا اس کو سکھ کو، تو سکھ نے پوچھا آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو مسلمان نے کہا خاک کی خاک آپ کے پاؤں کی خاک، خاک کی خاک آپ کے پاؤں کی خاک، خاکسار کو خادم حسین کہتے ہیں. سکھ نے پوچھا تو مسلمان نے جواب. اب انہوں نے لکھا آہ کرنا یعنی بہت زیادہ حقیر. جس سے ہوتا ہے نا فاضل اور افضل، جیسے اکرم ہوتا ہے، اعظم ہوتا ہے، یعنی زیادہ عظیم. اعظم کا معنی زیادہ عظیم. انہوں نے لکھا تو گھر والوں نے سمجھا کہ کوئی لقب ملا ان کو حجت الاسلام کی طرح، حجت الاسلام. انہوں نے ایڈریس کے اوپر لکھ دیا کہ دانشگاہ علوم اسلامی رضوی آہ کر محمد خان کو ملے. یعنی بعض اوقات عاجزی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگلا غلط سمجھ بیٹھتا ہے. اور بعض اوقات لوگ جو ہے، آپ عاجزی سے ایک چیز بیان کرتے ہیں نا، میں تو ناچیز ہوں، میں تو طالب علم ہوں، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو مولانا ہی نہیں ہے، تو طالب علم ہے. اور جس طرح جواد نقوی صاحب اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں نا میں طالب علم ہوں، تو جو لوگ سادے لوگ ہیں یا جان بوجھ کو کہیں گے تو کون کہتا ہے جواد نقوی صاحب علامہ ہیں، ان کے پاس علم ہے، یہ تو خود اعتراف کر رہے ہیں خود. تو اور ہر آدمی کا اعتراف اپنے خلاف جائز ہوتا ہے اور نافذ ہوتا ہے. اقرار العقلاء علی انفسہم جائز و نافذ، یہ ایک شریعت کا معقول ہے فقہ کا، کہ عقل مند آدمی کی اپنے خلاف گواہی جائز بھی ہے اور نافذ بھی ہے، یعنی فٹ ہے اس پر، اس کے مطابق اس کو سزا دے سکتے ہیں. جی تو یہ کہ بعض اوقات ایسا آپ دیکھنا، اپنے موقع دیکھنا ہے، محل دیکھنا ہے کہ وہاں عاجزی اختیار کرنی ہے نہیں کرنی. یا ایک دشمن اہل بیت ہے، آپ کو اس سے مناظرہ ہو رہا ہے، تو وہاں اپنے اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر فخر سے کہنا ہے کہ میں اہل بیت کا محب ہوں اور ہمارے پاس یہ دلیل ہے. وہاں اگر کہیں گے میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، مجھے کچھ آتا نہیں ہے، وہ کہے گا اپنے گھر جاؤ. جس طرح وہ عرفان شاہ کا مناظرہ ہو رہا ہے ایک سنی پیر سے، تو پیر کہتا ہے میں عاجز ہوں، میں مسکین ہوں. اس نے کہا عاجز مسکین ہوں تو گھر میں بیٹھو، مناظرہ کرنا ہے تو تمہارے پاس علم ہونا چاہیے. وہ عاجزی سے کہہ رہا ہے انکساری نے، تو اس انکساری کی بنیاد پر اس نے دبا دیا اس کو. یہ ٹائم ہو گیا، صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ اس مختصر سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق. یا اللہ ہمارے اس روزے کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.